شہزاد، آپ نے کل بڑی تفصیلی گفتگو کی، انٹرویو کیا رمیز راجہ صاحب کا، کیا امپریشن ملا آپ کو؟ کیا ہم کسی سازش کا شکار ہو رہے ہیں جس طرح کے فواد چودھری صاحب نے آج ثبوت بھی پیش کیے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس چیز سے نمٹنے کے لیے جو تجویز پیش کی جا رہی ہے چیئرمین پی سی بی کی جانب سے کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ علینا. سب سے پہلے تو ہر پاکستانی کی طرح اور ہر کرکٹ لور کی طرح بڑا ڈس اپوائنٹڈ میں بھی ہوں جس قسم کا فیصلہ پہلے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے کیا اور پھر انگلینڈ نے کیا. اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے بتایا نہیں کہ کس قسم کی تھریٹ ہے. ایٹ لیسٹ وہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے. اور یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. ہماری ٹیم بھی سفر کرتی ہے، گراؤنڈ جاتی ہے، ہوٹل آتی ہے، تو خطرہ اگر نیوزی لینڈ کو ہے تو ہمیں بھی ہے. تو ایٹ لیسٹ ہمیں تو آپ بتائیں کہ کیا خطرہ ہے، کس قسم کی وہ تھریٹ ہے. اور دوسرا انگلینڈ کا تو میرے خیال سے سب نے اسٹیٹمنٹ پڑھ لیا ہے. ای سی بی نے سیکورٹی تھریٹ کی تو کہیں بات نہیں کی ہے. انہوں نے کنڈیشنز کی بات کی ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات رہے ہیں پلیئرز کے لیے وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ ذہنی اور اس پہ جسمانی دباؤ میں ہے. وہ ویل بینگ کا ذکر کیا انہوں نے، مینٹل اینڈ فزیکل ویل بینگ کا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کی تیاری ہے. تو انہوں نے تو جو بات کی وہ سمجھ نہیں آئی. اور رمیز راجہ صاحب نے بھی کل یہی کہا تھا کہ ای سی بی کے جو چیئرمین سے جب ان کی بات ہوئی تو انہوں نے بھی کوئی واضح بات نہیں کی، کوئی واضح ریزن نہیں دیا ہے. تو سارے لوگ بڑے مایوس ہیں. بٹ دیکھیں اس پہ حکومت تو اس کو آج انڈیا کی طرف لے کے گئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھریٹس آئی تھی وہ اکاؤنٹس جو ہے انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے. ممکن ہے، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہے ان کی، کیونکہ نیوزی لینڈ نے تو نہیں کنفرم کیا ہے کہ کون سی وہ ایگزیکٹلی تھریٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. لیکن رمیز راجہ صاحب نے کل اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کی. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ انڈیا کی وجہ سے، کیونکہ کچھ ہمارے یہاں جو فرینچائز اونرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پریمیئر لیگ کی وجہ سے بھی انڈیا کا رد عمل آیا ہے. لیکن رمیز راجہ صاحب کا جو موقف ہے وہ مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ریجنل پالیٹکس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ویسٹرن بلاک ہے کرکٹ میں، وہ بیسکلی یہ کر رہا ہے. اور اس میں وہ اتنے سینسٹیو ہے معاملات کے بارے میں کہ اگر کوئی فیصلہ آسٹریلیا یا انگلینڈ کرتا ہے تو وہی فیصلہ پھر نیوزی لینڈ نے بھی کرنا ہے اور دوسری ٹیموں نے بھی کرنا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹرن بلاک کا معاملہ ہے. حکومت سمجھتی ہے اس میں ریجنل پالیٹکس ہے، انڈیا انوالو ہے. میرے خیال سے اسی لیے ضروری ہے کہ نیوزی لینڈ کلیئرٹی دے کہ کس قسم کی تھریٹ تھی، کون سا وہ ای میل تھا، کیا اسی حمزہ نامی شخص کا ای میل تھا جس کی وجہ سے وہ بیک آؤٹ ہوئے ہیں. انگلینڈ سے بھی پوچھا جانا چاہیے ایگزیکٹلی کیا وجہ ہے. تو میرے خیال سے یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ پاکستان نے بڑا ایک ایک قدم لے کر آگے بڑھے تھے. انٹرنیشنل ٹیمز میں ویسٹ انڈیز آئی ہے، ساؤتھ افریقہ آئی ہے، سری لنکا آئی ہے. یہ چھوٹی ٹیمیں نہیں ہیں. 8-10 ہی ملک کرکٹ کھیلتے ہیں، ان میں سے 4-5 تو آ چکے ہیں. تو اس وقت ان کا نیوزی لینڈ کا بیک آؤٹ کر جانا اور ان سرکمسٹانسز میں، اور جس طریقے سے وہ ایکسپلین نہیں کر رہے، ڈیوڈ وائٹ جو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو اور آئندہ بھی نہیں بتائیں گے. یہ بات سمجھ نہیں آتی، بات ہضم نہیں ہوتی. تو کہیں نہ کہیں میرے خیال سے وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ کہ یہ 5 آئیز کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو رپورٹ تھی. اب 5 آئیز اگر ہیں تو آپ سوچیں اس میں کینیڈا بھی، امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، اس میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سب ہیں. اور کیا وہ اس طرح کے فیک ای میلز پہ صرف ایک ایسا رسپانس کر دیں گے؟ ویری ہارڈ ٹو بلیو. تو ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آ رہا. کڈ بھی جو کرکٹ کی جو بگ 3 لابی ہے ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہو ان آفیشلی. آفیشلی تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے ختم کر دیا ہے. لیکن آپ کا جو سوال کے جواب یقیناً میں آپ سے سوال کا جواب لوں گی، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے روکوں گی. آپ جس طرح سمجھتے ہیں اور جس طرح رمیز راجہ نے اظہار خیال بھی کیا کہ وہ اس کو ریجنل پالیٹکس کا حصہ نہیں سمجھتے ایز اپوز ٹو واٹ حکومت از سیئنگ، تو ان کا کیا سٹانس ہے؟ کیا وہ جو ایک بگ 3 کا پورا کانسیپٹ تھا، دا آسٹریلین بورڈ، بھارت کا بورڈ اور پھر انگلینڈ کا بورڈ، کیا وہ کرکٹ میں دوبارہ سے کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے پھر؟ جی بالکل ہو سکتا ہے رمیز راجہ صاحب اپنی پوزیشن کی وجہ سے یہ پوزیشن نہ لے رہے ہو جو کہ حکومت لے رہی ہے. وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں تو وہ تو کرکٹ کی بات کریں گے. انہوں نے بگ 3 پہ بھی کل نہیں کہا. میں نے 2 دفعہ ان سے پوچھا کہ بگ 3 ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہوا ہے، تو انہوں نے بگ 3 کا بھی ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا ویسٹرن بلاک ایک بن جاتا ہے اور کوئی بھی ایک معمولی سی تھریٹ آتی ہے تو اس میں سارے بڑے مقصد نہیں سمجھ آ رہا کہ why would they do this؟ ان کا تھریش ہولڈ بڑا کم ہے. ایگزیکٹلی میرے خیال سے وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ کہ یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ کیوں کیا گیا ہے. لیکن جو سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آگے کیا بڑھنا ہے، اس پہ میرے خیال سے رمیز راجہ صاحب کی ایک بات تو درست ہے کہ ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی سی سی ایونٹ میں نہ جائیں، انڈیا کے ساتھ نہ کھیلیں، ان کا فائنینشیل لاس ہوگا. کوئی لاس نہیں ہوگا. وہ لاس پورا کر لیں گے، پاکستان کا زیادہ نقصان ہوگا، ہم بالکل آؤٹ ہو جائیں گے، آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو یہ حکمت عملی تو نہیں کرنی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اب ہمیں صرف 2-4 پلیئرز کو بلا کر یہ نہیں بتانا ہے کہ پاکستان از اے سیف پلیس ٹو پلے، کیونکہ وہ ہم بتا چکے ہیں، آئی پی ایل کے پی ایس ایل کے ذریعے بھی بتا چکے ہیں اور جو ٹیمز آئی ہیں اس کے ذریعے بھی بتا چکے ہیں. تو
جو ہم نے ایکسٹرا فیورز نہیں کرنے. میرے خیال سے جو میں نے ان کی بات سے اخذ کیا کہ ہم نے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں ان کے کہ آپ نے کرونا کنڈیشنز میں بھی جا کے کھیل لیا انگلینڈ میں جب کوئی نہیں کھیل رہا تھا. یہ ایکسٹرا آرڈنری فیورز آپ نے نہیں دینے, بالکل جھک نہیں جانا ہے ان کے سامنے, اور میرے خیال سے یہ رائٹ اپروچ ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں ایک رسپیکٹ کے ساتھ کھیلنا ہے. آپ ٹھیک ہے بالکل آئسولیٹ نہ کریں, بائیکاٹ نہ کریں, لیکن پیچھے نہ بھاگے, ان کو ایکسٹرا فیورز نہ دیں کہ کوئی اور ٹیم نہیں آ رہی تو ہم جو ہے آگے اپنا کھیلنے کے لیے تیار ہیں. یہ میرے خیال سے جو میں نے ان کی بات سے عرض کیا کہ رسپیکٹ کے ساتھ کھیلیں آپ کے خیال میں درست حکمت عملی اور پلاننگ اچھی کریں کہ آسٹریلیا کل کو نہیں آتا تو وی شوڈ ہیو اے پلان بی فار دیٹ.